السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے لمپی اسکن ڈیزیز کے بارے میں۔ لمپی اسکن ڈیزیز جانوروں میں سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری ہے۔ اس ڈیزیز کو کاز کرنے والا وائرس کیپری پاکس وائرس ہے۔ لمپی اسکن ڈیزیز کا یہ وائرس سب سے پہلے 2012 میں جنوبی افریقہ کے جانوروں میں پایا گیا۔ اس کے بعد یہ جانوروں کی حرکت کے ساتھ دیگر ممالک میں تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ کراچی میں گائیں اس ڈیزیز میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ 50% فارمز اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اگرچہ شرح اموات 5% ہے، لیکن اس بیماری کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ یہ بیماری جانوروں کی جلد پر دانوں اور بخار کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ آج کل یہ بیماری پاکستان کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے۔ مچھر بیماری سے متاثرہ گائے یا بیل کو کاٹ لے تو صحت مند جانور کو بھی بیمار کر سکتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے اب تک کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ وائرس سے متاثرہ جانور کا گوشت کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سر رؤف اشرف اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا لمپی اسکن کے بارے میں، اور لمپی جو اسکن ڈیزیز ہے LSDB سے بولتے ہیں، جانوروں کی یہ جو بیماری ہے۔ میرا تعلق تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور میری فیلڈ تو نہیں ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے، اور بلکہ 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، اور حتیٰ کہ اب دل خراب ہوتا ہے بات کریں ابھی کسی کسان دوست سے، بھائی سے، تو وہ جس طرح پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی ادھر سے کہہ رہے ہیں میرے 2 جانور اللہ کو پیارے، ان کو ادھر سے کہہ رہا ہے، کوئی ادھر سے سن رہے ہیں کہ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں پھینکے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا دل خراب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، اور اسی والے سے میں نے آج یہ ویڈیو بھی بنانے کا پروگرام بنایا ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ میری اگر کسی مشورے کی وجہ سے، یا میری ایک اس ویڈیو کی بنا پہ اگر کسی کسان بھائی کا، دوست کا، مویشی پالنے والوں کا کوئی فائدہ ہو جائے تو مجھے لیے بڑے کرم کی بات ہے۔ تو اچھی بات شیئر کر دینی چاہیے۔ تو ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری اس دنیا میں بھیجی ہے تو اس کی شفا بھی ساتھ ہی رکھی ہے۔ تو بظاہر اب اس کی کوئی ویکسین یا دوائی اثر نہیں کر رہی جن جانوروں کے اوپر، تو ان کا حل یہ ہے کہ الحمدللہ ہم پیارے نبی کے امتی ہیں، تو انہوں نے جو شفا کے لیے آیات بتائی ہیں، جو صورت بتائی ہے کہ اگر ہم اس کا دم کرنے سے انسان ٹھیک ہو سکتے ہیں، انسان جو مریض ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو جانور بھی بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو کرنا دوستو یہ ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، اور اس جانور پہ جو متاثرہ جانور ہے اس پہ دم کر دیں، اور اسی طرح یعنی کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی بھی اسے جانور کو پلا دیں۔ یعنی کہ یہ دم کر کے اس جانور کو ڈائریکٹ پھونک مارنی ہے، اور ساتھ دم والا پانی بھی پلانا ہے، صبح دوپہر شام، دن میں 3 دفعہ، اور 5 دن آپ نے یہ مسلسل عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تیسرے دن یا دوسرے سے تیسرے دن ریکوری سٹارٹ ہو جائے گی، اور 5ویں دن انشاءاللہ تعالی 80% سے زیادہ آپ کا جانور بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ 1 2 3 4 نہیں، کافی سارے جانوروں پہ یہ جو عمل ہے ثابت کر کے الحمدللہ، تو پھر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ جن دوستوں کو یہ پرابلم ہے اور جن کی قیمتی جو نقصان ہو رہا ہے، ان کے جو جانور ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک کلام کے صدقے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان پہ اپنا خاص کرم فرمائے، اور اس بیماری کو، وائرس کو جلدی سے جلدی ختم کر دے۔ اور میرا تو ایمان ہے کہ آپ بالکل اس پہ عمل کریں، اس دم کو کریں جانوروں پہ، اور ان کو پانی پلائیں دم والا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور کوئی ایسے دوست جن کو جو نان مسلم ہیں، تو وہ اپنے کسی ساتھی مسلمان کو، دوست کو یہ ویڈیو دکھا کے ان سے بھی دم کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ابراڈ اسپیشلی انڈیا میں، یا کیونکہ یہ ساؤتھ ایشیا میں
زیادہ چل رہا ہے. انڈیا تک بھی میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ بھی ایشو چل رہا ہے. تو وہاں پہ بھی اگر کوئی دوست اگر ہیں اس ٹائپ کے کوئی پرابلم میں ہیں تو وہ اس کو اپنے کسی مسلمان ساتھی کو یہ ویڈیو دکھائیں اور ان سے یہ دم کروا لیں تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو جو دوست اس پہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے اور انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا جانور, تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو ہمارے اس شیئر کرنے کے عمل سے میرے خیال میں اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک نیکی ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.